لاہور میں دن میں رات کا سما ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور ژالہ باری نے کئی روز سے جاری گرمی کی شدت میں نمایاں کمی کر دی اور موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ بارش کے باعث لاہور کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ تفصیلات دانیال عمر کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں دن کے اجالے میں شام کا منظر، صبح سویرے گرج چمک کے ساتھ بادل نمودار ہوئے، شہر میں بادل جم کر برسے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاہور کی رونق نرالی ہو گئی۔ تیز بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں نے موسم کو مزید دلکش بنا دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ شدید گرمی سے متاثرہ شہریوں نے بارش کو خوب انجوائے کیا۔ 3-4 دن تو بہت گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ بس باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب تو اللہ پاک کا بہت شکر ہے، بہت شکر اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ موسم بہت سہانا ہے، بہت پیارا ہوگا موسم۔ عید کے دنوں میں بہت زیادہ گرمی تھی، آج موسم کافی اچھا ہے۔ صبح صبح کافی موسم خوشگوار ہے، آج بچوں کو کہیں لے جانے کا بھی موڈ ہے، باہر نکلنے کا موڈ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اب ماشاءاللہ موسم بھی پیارا ہو گیا ہے اور اوپر سے لوگوں کا گوشت بھی بڑا کھچ کے رکھو ہونا۔ واسا کے مطابق لاہور میں مجموعی طور پر 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ 45 ملی میٹر بارش نشتر ٹاؤن میں ہوئی، جوہر ٹاؤن میں 37، لکشمی چوک میں 30 اور گلبرگ میں 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز جاری رہنے کا امکان ہے، جس سے درجہ حرارت میں بھی کمی متوقع ہے۔ بارش کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی۔ لیسکو کے مطابق 49 فیڈر ٹرپ کر گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔ بارش سے لاہور کا موسم تو خوشگوار ہو گیا، لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں ناکاسی آب نہ ہونے سے گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا ہے، جس سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ سامیہ سعید اس وقت کیولری گراؤنڈ میں موجود ہیں، ان سے صورتحال جانیں گے۔ سامیہ بتائیے۔ جی بالکل، لاہور میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہوا۔ بارش رحمت کی بجائے زحمت تب بن جاتی ہے جب معمولات زندگی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ میں اس کیولری گراؤنڈ میں موجود ہوں اور یہاں پر نہ صرف گلی محلوں کی یہی صورتحال ہے بلکہ مارکیٹس کی بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں پر پانی جمع ہے اور بارش ہوئے بھی کم از کم 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، جبکہ یہاں پر نکاسی آب کا جو عمل ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا، بلکہ ہمیں یہاں پر کوئی انتظامیہ نظر بھی نہیں آتی جو اس وقت پانی کی نکاسی کرنے کے لیے موجود ہو۔ وہیں پر محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے مزید الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ آئندہ 1 سے 3 گھنٹوں کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر گرج چمک ہو سکتی ہے۔ کہیں پر ہلکی بارش متوقع ہے جبکہ کہیں پر تیز بارش متوقع ہے۔ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو گزرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور ان کی گلیوں اور محلوں کا یہ صورتحال ہے کہ ان کے معمولات زندگی متاثر ہونے لگ گئے ہیں۔ تو جیسے ہی مزید بارش آئیں گی، یہاں بھی ایک پورا مانسون کا سپیل آنے والا ہے، متوقع ہے، تو اس پہ ان کا کیا حال ہوگا؟ تو ان کی انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ اس جانب فوراً توجہ دی جائے، کیونکہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے ویسے ہی فیڈر ٹرپس کٹ جانا یا گلی محلوں میں پانی کا جمع ہو جانا بارش کو رحمت کی بجائے زحمت بنا دیتا ہے۔ جبکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے پری مانسون سپیل کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جون کے پہلے ہفتے کے دوران ہی ہم دیکھیں گے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پری مانسون سپیل کا بھی آغاز ہو جائے گا، جس میں ظاہر ہے دن بدن بارشیں ہوں گی اور وقفے سے بارشیں ہوں گی، اور اگر وقفے سے بارشیں ہوں گی۔ سامیہ، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ پنجاب میں عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن کا تاریخی ریکارڈ قائم۔ ستھرا پنجاب ٹیم نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ چاند رات اور عید کے تینوں روز 3,76,000 ٹن سے زائد آلائشیں اور کوڑا اٹھایا گیا ہے۔ تو مجموعی صورتحال یہ رہی ہے کہ پنجاب میں عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن کا تاریخی ریکارڈ قائم ہو چکا ہے اور ستھرا پنجاب ٹیم نے گزشتہ سال بننے والا اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ چاند رات اور عید کے تینوں روز 3,76,000 ٹن سے زائد آلائشیں اور کوڑا اٹھایا گیا۔ یہاں آپ کو خبر دیں، فتنہ الہندوستان کی دہشت گرد شہناز سے اہل خانہ کا لا تعلقی کا اعلان۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں سے ان کے اہل خانہ کا لا تعلقی اختیار کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ تربت سے تعلق رکھنے والی شہناز سے اس کے اہل خانہ نے دوری اختیار کر لی۔
فتنہ الہندوستان کی دہشت گرد شہناز کی والدہ، دادا اور ماموں نے پریس کانفرنس کی۔ شہناز کم عمری میں عمان منتقل ہو گئی تھی، اس کا خاندان سے رابطہ نہیں تھا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مزید یہ کہا کہ شہناز جب 9 ماہ کی تھی تو اس کے والد انتقال کر گئے تھے۔ ہمارے خاندان کا شہناز کے کسی کال و فعل یا سرگرمی سے تعلق نہیں ہے، ہم ہمیشہ قانون اور ریاستی اداروں کا احترام کرتے آئے ہیں۔ نئے بجٹ کے لیے مختلف ٹیکس تجاویز پر کام جاری۔ نئی مجوزہ آٹو پالیسی کو اجرا سے پہلے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ IMF نے الیکٹرک گاڑیوں اور سولر پینلز کو کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار کر دیا۔ بجٹ میں ان اشیاء پر ٹیکسوں میں اضافے کا امکان موجود ہے۔ مزید بات کریں گے اسلام آباد سے سما کی بیورو چیف شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، بتائیں ہمیں بجٹ میں کن کن سیکٹر پر ٹیکس لگانے کا امکان ہے؟ دیکھیں، نئے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کرنے میں اب چند روز ہی باقی ہیں، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور IMF نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ آٹو سیکٹر سمیت مختلف شعبوں کو زیادہ ٹیکس مراعات یا ریلیف نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے ریونیو پہ امپیکٹ آئے گا اور جو امپورٹس ہیں وہ بڑھنے سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ خاص طور پر آٹو سیکٹر کے اندر حکومت کی یہ کوشش تھی کہ 1% GST ہونا چاہیے الیکٹرک وہیکلز اور اس کے علاوہ ہائیبرڈ گاڑیاں جو ہیں ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو سولر پینلز ہیں اس کے اوپر بھی رعایتی ٹیکس ہونا چاہیے، لیکن IMF کا کہنا ہے کہ اس پر 18% ٹیکس لگایا جائے۔ جو ای وہیکلز ہیں ان کے اوپر 1% سے بڑھا کر 18%، ہائیبرڈ گاڑیوں کے اوپر 8% سے بڑھا کر 18%، اور اسی طرح جو سولر پینلز ہیں ان کے اوپر 10% ہے اس کو بڑھا کر 18% کیا جائے، کیونکہ 18 ٹریلین روپے سے زیادہ کا ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کا ہدف ہے جس کو پورا کرنے پر IMF زور دے رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ آٹو سیکٹر کو کھولیں ضرور لیکن مراعات نہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں اس میں کچھ کمی کی جائے، پرزہ جات کے اوپر ٹیکسز میں کمی کی جائے، لیکن مجموعی طور پر گاڑیاں، ای وہیکلز، ہائیبرڈ گاڑیاں اور اس کے علاوہ جو سولر پینلز ہیں وہ مہنگے ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا سیکٹر ہے جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو 387 ارب روپے کے ریفنڈز ہیں وہ فوری دیے جائیں، اس کے علاوہ 1% جو ایڈوانس ٹیکس ہے اور اس میں کمی کی جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس سے 100 بلین روپے کا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے ان کے پاس مالی گنجائش بہت کم ہے اور فائنانس محدود ہیں، اور IMF کی اپروول کے ساتھ ہی کوئی رعایت دی جا سکتی ہے۔ تو اب نئے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے مختلف ٹیکس پروپوزل پر کام جاری ہے، اگلے چند روز میں اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ شکیل، اس سے متعلق آپ نے مکمل اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی بھارتی کوششیں ناکام۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق مودی کی دہائی پر مشتمل سفارتی مہم الٹا بھارت کے لیے تنہائی اور نقصان کا باعث بن گئی ہے۔ پاکستان علاقائی اور عالمی سطح پر ایک اہم سفارتی فریق کے طور پر ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ایران جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ نہ کر سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل بیٹھک بے نتیجہ رہی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، لکھا ایران معاہدے سے متعلق فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے اجلاس کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ امریکی صدر نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حتمی فیصلہ سچویشن روم میٹنگ میں ہونا تھا۔ سوشل میڈیا پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا، تہران کی افزودہ یورینیم بھی اب امریکہ نکالے گا۔